ٹھیک ہے. جس دن میں نے اچھے پیسے بنا لیے ہوتے ہیں مجھے اطمینان کیسے آتا ہے؟ کیونکہ میرا کوئی مقصد کے قریب گیا ہوتا ہوں نا. میرا اگر بل گیٹس اور اسٹیو جاب مقصد ہے تو میں اس کے قریب گیا ہوتا ہوں کہ میں نے بھی کچھ پیسے بنائے. اس طریقے سے شاہ رخ خان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ, ٹام کروز ہی کرتے ہیں. مسلمانوں کو کچھ اور کاپی کریں نہ کریں, یہ ماڈل کاپی کر لینا چاہیے. حالانکہ ہمارے پاس زیادہ بڑا اور بہتر ماڈل ہوتا جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں وہ اور تابعین اور تبع تابعین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت تھی. صاحب بھائی, ہمارے جو بچے ہیں, جو مسلمان بچے ہیں, اس پہ کس سوچ کا اثر ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان پہ کن چیزوں کا پریشر ہے, ان کی ڈائریکشن کیا ہے, سوچ کیا ہے, کن چیزوں, کون سی ایسی چیزیں جو ان کی پرسنالٹی بنا رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ساری گھر سے ان کی سوچ آ رہی ہے, اسکول سے سوچ آ رہی ہے, ٹی وی سے سوچ آ رہی ہے, کیا چیزیں ہیں جس سے وہ ایک مسلمان بچہ کی پرسنالٹی شیپ اپ ہو؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. اصل میں نا ہم لوگ سوچ ڈال ہی نہیں رہے, ہم خالی اطوار ڈال رہے ہیں ان کو, اور اطوار ریچولس. سوچ کسی بھی جانور کو نا اللہ تعالیٰ نے, کسی بھی جانور کو, انسان سمیت جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو اینیمل کنگڈم بنایا ہے نا, اس کے اندر اللہ نے نشانیاں دی ہیں ہمیں. کسی بھی جانور کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک خاص پرپس کے اندر ایک اس کو وہ الائن کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے سب سے طاقتور بندے کے نیچے, جانور کے نیچے. ہر جانور کرتا ہے. یہ انسان بھی کرتا ہے, ہم دیکھتے نہیں. ہمارے بچے بھی جس طرح کا فلسفہ ماں اور باپ سب کانشیسلی بتا رہے ہوتے ہیں نا, پیسے بنانے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہتے بچے کو ہم پیسے بنانے دنیا میں ہیں, مگر وہ بتا یہی رہے ہوتے ہیں کہ میرا زندگی کا مقصد پیسے بنانا ہے. ماں خواہشات کا اظہار کرتی ہے بچے کے سامنے اپنے شوہر سے کہ گھر بڑا چاہیے تو گاڑی بڑی چاہیے, اور سو جو کچھ بھی کرتی ہوں. اس سے پھر بچہ نیچرلی, ہر جانور جس طریقے سے اپنا الفا چوز کرتا ہے نا, بچہ بھی پھر دیکھتا ہے کہ یہ پیسے بنانے میں سب سے ماہر کون ہے دنیا میں, تو وہ پھر ان لوگوں کی تمام تر کاپینگ اور میمکنگ شروع کرتا ہے. یہ ہمارا سسٹم اللہ نے ڈیزائن ایسا کیا, میں زیادہ کیمسٹری میں نہیں جا رہا, بس یہ ہمارا بیسک سسٹم ہے جو ہر جانور میں اللہ نے دکھایا ہمیں نشانی کے طور پہ. سو جتنا بھی اس وقت کا بچہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے نا, وہ اگر اس انفلوئنس میں ہے, جو کہ ہے کہ دنیا میں ریسورس کیسے اکٹھی کرتے ہیں, تو پھر وہ اسی طرح کی سوچ خود جنریٹ کرتا ہے. وہ اس کے ماں باپ نہ بھی سکھائیں تو وہ دوستوں سے سیکھتا ہے. جس کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے اس کو کرکٹ کی خبر آ جاتی ہے نا, چاہے جہاں مرضی میچ ہو رہا ہو. بالکل اسی طریقے سے انسان کو اپنے مقصد کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ خود ہی اس کا ریڈار اس کے اندر اس کو سرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو سیکھ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر he is sucking up all of that intel information from wherever he can get, اور وہ پھر لیتا ہے. پھر کیسے پیسے بنانے ہیں, پھر وہ بل گیٹس کا نام ایسے تو نہیں مشہور ہوا پاکستان میں کبھی. سے پہلے کوئی پیسے والا مشہور ہوا ہے دنیا میں؟ بل گیٹس سے پہلے ایک بلینئر کا نام بتائیں مجھے جو قارون تک جاتی ہے اور ہسٹری. اور جتنے بھی بلینئر مشہور تھے نا پہلے, وہ ہیروز کے طور پہ نہیں ولنس کے طور پہ مشہور ہوتے تھے, کیونکہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر لیے. اب بلینئر ہونا ایک ہیرو اسٹیٹس ہے, تو ہم نے ہیرو ان چیزوں کی بنائے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے پیسے بنانے کی سوچ چاہیے ہوتی ہے. ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے, ہم سب کانشیسلی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو بچے پھر اسی راہ اور ڈگر پہ چلتے ہیں, پھر نوکریوں کو ایسے تلاش کرتے ہیں جیسے کہ لوگ اللہ رسول کو تلاش کرتے ہیں. سو یہ سوال غلط ہے کہ ہم کیسے کیا سوچ ڈال رہے ہیں. ہم اصل میں سوچ ڈال ہی نہیں رہے. سوچ وہ پھر نیچرل جنگل کے نظام کی طرح, جس طرح بندر کو اپنے علاقے کا سب سے طاقتور بندر کا پتہ ہوتا ہے نا, اور گیدڑ کو پتہ ہوتا ہے کہ سب سے طاقتور گیدڑ جنگل میں کون سا ہے. اسی طریقے سے ہمیں انسانوں کو, ہمارے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں سب سے جو سکسیسفل آدمی ہے وہ کون ہے. سو اگر ہم بچپن سے ہیروز کریٹ کریں نا, لٹرلی ہیروز کریٹ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کر کے دکھایا دنیا میں, اور اس بارے میں بات ہو, نہ صرف عمل سے بلکہ وہ سوچ کیا تھی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آئی اور کس طریقے سے پھیل گئی. چونکہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ اصلی چیز, تو پھر اس کے بعد 1 2 100 1000 10,000 کرتے کرتے کیسے لوگوں نے ان کو فالو کیا, بالکل اسی طریقے سے, کیونکہ وہ الفا ڈکلیئر ہو گئے تھے. اس کو ہم نے ان کا الفا اسٹیٹس نکالا
اور یہ ہمیشہ گھر پہ ہوتا ہے، یہ ماں اور باپ کے ذمہ ہوتا ہے، اور کوئی نہیں بتاتا الفا کون ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ میرے گھر کے خلاف کوئی محلے میں کوئی بھی سازش ہو رہی ہو، جتنا مرضی خوبصورت آدمی ہو، امیر آدمی ہو، میرے گھر والوں کے خلاف میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. مگر اس کیس میں اپنے گھر والوں کے خلاف کیوں جاتا ہوں، بل گیٹس کے پیچھے کیوں جاتا ہوں؟ میرے ماں اور باپ سچ بولو کہتے رہتے ہیں نصیحتوں کے طور پہ. کیوں کا آنسر ہی نہیں دے رہے ہوتے، سوچ ہی نہیں بنا رہے ہوتے کہ دنیا میں کیا نظام چل رہا ہے، کس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، کیسے دشمن کی نشانی کیسے کرنی ہے، اور ایک دشمن ہے تو وہ دشمنی کیوں ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک پورا علم زمین کے اوپر اتارتے ہیں ایک نبی کے تھرو، اور وہ کیسے پھیلتا ہے، اور لوگوں کو کیا بھلا ہوتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا انسان کو، اور کتنے 100 سال انسان نے زندہ رہنا ہوتا ہے. تو اس دوران اس نے کتنی جلدی ہونی چاہیے مسلمان کو کہ جلد ہی پہنچے. اور یہ تو چلے ہیں، عمر جس نے پائی تو پائی، ورنہ عام بندے کو مجھے آپ کو کیا پتا کل مر جائیں. تو آج کا دن کیوں ضائع کر رہے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، جس دن میں نے اچھے پیسے بنا لیے ہوتے ہیں، مجھے اطمینان کیسے آتا ہے؟ کیونکہ میرا کوئی مقصد کے قریب گیا ہوتا ہوں نا میں. میرا اگر بل گیٹس اور اسٹیو جاب مقصد ہے تو اس کے قریب گیا ہوتا ہوں کہ میں نے بھی کچھ پیسے بنائے، اطمینان کی فیلنگ ہوتی ہے. حالانکہ ہمیں اتنے ہی بے قراری اضطراب ہونا چاہیے کہ یار میں نے آج کا دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب نہیں پہنچ سکا، میں کسی بھی لیول پہ نہیں پہنچ سکا، بلکہ اور دور گیا ہوں. سو یہ ہے معاملہ جس کی وجہ سے پھر جو ہمارا جو مسلمان بچہ ہے وہ سپر کنفیوز ہے. اس بیچارے کو ماں باپ نے گھوٹی میں پلائی تھا کہ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کا سروائیول ہے. اگر ہم بچپن سے یہ جملہ شروع کریں کہ دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کا سروائیول ہے، اس حشر کے دن کا سروائیول ہے، تو اس کو کیا لگے کہ کون کتنے پیسے بنا رہا ہے. سمجھ رہے؟ اب یہ وہ بچے ہیں جو پیسے بنانے والے ہیں، جو دوسرے ہیں کہ علم حاصل کر کے نئی سے نئی چیزیں اور نئی سے نئی دریافت کرنی ہے ستاروں آسمانوں کی، وہ بھی ویسٹ میں ہی ہے. اگر وہ چائنا کر رہا ہوتا نا تو کوئی بھی ناسا کی اسپیس شپس کو نہ دیکھتا. چونکہ وہ امریکہ کے اسپیس کے راکٹس جاتے ہیں اور ہیروز بھاگے ہیں سارے ان کے، تو اس لیے ہر دنیا کا بچہ اس وقت ایسٹروناٹس کو ہیرو بنا رہا ہے. ورنہ اسپیس میں جانے کا تصور بہت پہلے سے تھا. اچانک یہ سیلیبریٹی ہوڈ جو مل رہا ہے نا، یہ بیسکلی اسپیس کا تصور تو دی مسلمانوں نے، ورنہ گورو کو کیا پڑا تھا کہ ستاروں کو کیا کرنا ہے. سال پہلے ایسٹرونامر تو مسلمان ہیں. سو یہ دوسری کیٹیگری کہ وہ اس طرف جاتے ہیں کہ جس کے تھرو ہمارے کریکولم میں سب سے پہلے بتایا جاتا ہے فزکس کے لا، نیوٹن نے لکھے، آئنسٹائن کی تھیوری ہے. بچے کو E=mc² پتا ہوتا ہے، مطلب نہیں پتا ہوتا، مگر آئنسٹائن کا برانڈ برتھ اور لوگو پتا ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ جو جتنا بھی یہ آئنسٹائن کا ایکویشن ہے، اس کی ایک خاص لمٹ ہے، اور وہ لمٹ یہ دنیا ہے، یہ یونیورس ہے. دیٹس اٹ. ایٹ لیسٹ اس سے اوپر نہیں جائے گا وہ. اور ہماری جو سوچ ہے وہ اس دنیا کے ختم ہونے، سور پھونکنے کے بعد شروع ہونی ہے. یہ ساری کائنات لپیٹیں گے اللہ تعالیٰ، اور آئنسٹائن کی تھیوری دھری کی دھری رہ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر بلین ہوتا ابھی، ٹھیک ہے، میں بلینئر ہوتا، دنیا کا سب سے امیر آدمی، اور میں یہ بات کرتا ابھی جو ایسے آپ سے کی ہے، 10,000 فالوورز ہونے تھے میرے، کیونکہ میں ایک خاص ہائرارکی آف کمپیٹنس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، کے بارے میں بات کر کے جو سوچنے والے ہوں گے، وہ سوچنے والے تو نہیں ہائرارکی آف کمپیٹنس میں سب کانشیس ممکری کرتے ہیں نا، وہ کانشیس ممکری کرتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ آئیں گے اس چینل کے اوپر، اس طریقے کی باتیں سنیں گے، اور پھر لوگوں کو ایک ایک کر کے کھلائیں گے کہ اس طرح سوچنا سیکھو. سو دس از ہاؤ وائی اے مسلم چائلڈ از سو کنفیوز، بیکاز وہ سائنس کو اصلی مقصد جاننا شروع ہو گیا کہ میں نے جوپیٹر پہ جانا ہے، تو میں نے اگلی سیکنڈ ارتھ پہ جانا ہے. مطلب ایکسٹینٹ آف آل سائنس، جو پیک آف سائنس ہے، وہ پتا کیا ہے کہ اس ارتھ کی ریسورس ختم ہونے کے بعد ہم کسی اور ارتھ پہ چلے جائیں. یہ پیک ہے اس وقت، سائنس کی پیک ہے. اس کانسیپٹ کے اندر کس عام انسان کو چاند نظر آئے گا؟ مجھے تو کوئی چاند نہیں نظر آ سکتا. ایک ایسی گمان جو کہ 300 لائٹ ایئرز کے دور قریب ترین ایسا سے آ رہا ہے، جس کے اندر چانس ہے کہ ہم شاید زندہ رہ سکیں. یہ سائنس کی ابھی تک کی، آج تک کی ہسٹری کی پیک ہے کہ ہمیں کوئی ایسا سیارہ مل جائے اور ہم نے نشانیاں نکالنی ہیں کہیں پہ. ورنہ چاند پہ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ Who wants to go and live on the moon? Who wants to go and live on Mars? Why? کیوں میں نے 300 انچ کا سوٹ پہنا ہو ہر وقت میں مارس پہ چل رہا ہوں بنجر میدانوں میں؟ Nobody wants to do that. The real peak of science is کہ ہم ایسی ریسورس ڈھونڈ لیں کسی اور سیارے میں کہ جب یہ ختم ہو تو ہمارے سکڑ پوتوں کو کوئی سروائیول مل جائے. That's it.
what I am saying is, as a Muslim, we all know کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی میجر حالات بتا دی ہمیں. ان میں سے غالب گمان یہی لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. دنیا کے باہر کی چیزیں ضرور آئیں گی, ایکسٹرا ٹیرسٹریل کے اوپر پورا بلیف ہے میرا, مگر وہ اس دنیا میں ہی. اور اگر اس دنیا میں ہیں یا پھر وہ کسی اور بڑی مارس پہ بھی ہیں, یو نو, ان سائڈ وٹ ایور گولڈ لاکس زون, وٹ ایور اسٹار, اس نے بھی تو پارٹی جانا ہے, ہماری جانا ہے. اس میں بھی تو سور پھونکا جائے گا, تو اسی آسمان نے سورہ ملک میں بتایا نا, اسی آسمان کے وہ کسی ستاروں میں. تو جب وہ سب چیز ختم ہی ہو جانی ہے تو ہم اس چیز کا سروائیول نہیں کر رہے جس چیز کے لیے ہم نے اربوں خربوں سال زندہ رہنا. یہ سوچ بچپن میں اس لیے نہیں ڈالی جاتی بیکاز وہ دیکھتا ہے کہ باپ آتے تو کرتا ہے ایسے, مگر وہ خربوں سال والی زندگی کو ایک سیکنڈ کے لیے بات کے لیے استعمال کرتا ہے, اور باقی کے 24 گھنٹے وہ اس 50 سال کی زندگی کے لیے ہیروز بناتا ہے اور انہیں کا پیچھا کرتا رہتا ہے. تو سوچ اس سے ڈیولپ نہیں ہوتی. ایک تو وجہ یہ بھی ہے سائنس سول کو اس طرح بلیو نہیں کرتی, تو اس وجہ سے وہ سوچتی ہے کہ ہمیشہ انسان آتا رہے گا, اس کی وجہ سے اپروچ ہے. وہ تو سائنس ہے نا, مسلمان بچے کو تو بچپن میں تو نہیں پتا نا کہ سائنس کا بیسک فلسفہ کی ازل اور ابد کیا ہے. اچھا, اسی سے میرے دماغ میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ بچے کو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ابھی تو یہ بہت چھوٹا بچہ ہے, ابھی یہ کھیلنے کا, ابھی ویڈیو گیمز کھیلتا رہے, پر کس ایج سے ہم اس بچے کی سوچ بنانا شروع کریں؟ 12ویں سال سے 10, 11, 12 میں الرٹ ہو جائیں, اور 12ویں 13ویں سال میں اس کو ہونا تو شروع سے اس سے پہلے سے چاہیے, مگر 12ویں سال میں فلسفہ سکھانا شروع کر دیں اس کو. 12 سال میں فلسفہ سکھائیں گے, لیکن 12 سال میں اب جو ہے بچہ, تو آپ کو پتہ ہے آج کل کی کیا صورتحال ہے, 4-5 سال میں بچوں کو موبائل پکڑایا ہے. جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کا امپیکٹ تو اس کو بہت سی جگہوں سے آ رہا ہے. اسکول میں ہر بچہ خیال نہیں کرتا اسکول میں بھی جانا ہے, کسی کے ماں باپ نے بہت زیادہ موبائل دیے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ایک سوچ بن رہی ہے. ہمیں سوچ تھوڑی سی پہلے بنانی پڑے گی. جی ہاں, وہ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ کا بچہ پہلے سے ہی ایکسپوز ہے, جو کہ میں زیادہ اگر ہے تو پھر اس کو ریکوری میں لے کے جائیں گے. پہلے تو دیکھیں وہ دماغ کے نا وہ والے حصے بنے نہیں ہوئے جہاں سے وہ بھی اس طرح کی ریفلیکشن کر سکے گا. بہرحال اگر اس کو آ رہی ہے کہیں اور سے سوچ, تو اس کے لیے پھر آپ جلدی سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو, جتنی جلدی ہو سکتا ہے. مگر 4, 5, 6 سال کے بچوں کو آپ نے دین کے مقاصد سمجھانے شروع کر دیے نا, تو وہ کرامت نہیں ہو سکتی. دین کے مقاصد نہیں, ظاہر سی بات ہے. جیسے ہم لوگ سائنس بھی جو ہے, ہم ایسا نہیں ہے کہ ایک دم جا کے بچوں کو مین تھیوری سکھانا شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ بالکل, شروع ضرور کریں, مگر نہیں وہ تو کرنا پڑے گا نا. آپ کو کلمہ تو سکھانا پڑے گا, نماز کے بیسک اصول بتائیں گے کیسے کرتے ہیں. پھر یہ ایج ہوتی ہے ہیروز بنانے کی, یاد رکھیے گا. اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو ہیروز بنائیں, مقصد نہ بتائیں. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں جس طریقے سے شاہ رخ خان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ, ٹام کروز ہی کرتے ہیں. مسلمانوں کو کچھ اور کاپی کریں نہ کریں, یہ ماڈل کاپی کر لینا چاہیے. حالانکہ ہمارے پاس زیادہ بڑا اور بہتر ماڈل ہوتا جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں وہ اور تابعین اور تابعین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت تھی. مگر ایٹ لیسٹ آپ سیکھ تو جائیں مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں کسی ایک پرسنالٹی کی, اور وہ کیسے کرتے ہیں. سمپل سا اصول ہے, ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی اینگل کی بات ہو رہی ہو, سنت کی, حدیث کی, اور the victories of the prophets. بچوں کو وکٹریز چاہیے ہوتی, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات پیر در پیر وکٹریز بتائیں پروفیسر, اور چھوٹی چھوٹی وکٹریز, بڑی بڑی تو ہیں ہی, تاکہ کوئی ایسا مہینہ ہفتہ 10 دن گزرے مت جس میں کہ وہ پروفیسر کے بارے میں کوئی نئی ڈسکوری نہ کر پاؤ. جس دن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی ہیرو اسٹیٹس کی پوری ابزارپشن کر لی, اس کے بعد جب وہ اتنی عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو بتائیں گے کیوں کیا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ. شروع میں اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو ہیرو, صرف ہیرو, اس کو ہیرو لیڈرشپ کیمیکل کہتے ہیں جس کے تھرو ہم الفا چوز کرتے ہیں. وہ کیمیکل اصل میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے جس میں, پر یہ سمجھ لی, وہ دیکھتا ہے کہ اس کو میں نے مطلب who is the finest ever in the creation that I belong to. تو اس کو اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی نہیں سنائیں گے تو سنڈریلا اور پیٹر پین تو پڑھ ہی رہا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوگا تو دیکھتا ہے کہ امی شاہ رخ خان دیکھ رہی ہوتی ہیں ہر وقت, اور ابو کٹرینہ کیف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا اصل میں تو یہ دیکھتے ہیں نا وہ, تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو بس ڈپوسلا سا ہے, باتیں کرتے ہیں, اصل میں سارا دن تو یہ اکٹھے بیٹھ کے یہ فلمیں دیکھتے ہیں. تو ہیرو تو وہ ہے. سمجھ رہے, جس دن آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ ہیرو اسٹیٹس کو چینج کرنے کے اوپر ہی اصل میں سزا و جزا ہے. اسی کو طاغوت کہتے ہیں, اسی کو شرک کہتے ہیں, اسی کو کفر کہتے ہیں. ہیرو کے لیول ہے. ہیرو کو اگر آپ نے اسٹیٹس دے دیا اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے تو طاغوت ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کر دے تو شرک ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر کر دیا تو کفر ہے.
टेम्पर, इतनी सी बात है, हीरो स्टेटस ये सारा। मैं हीरो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लफ्ज आपको पता है। सो ये केमिस्ट्री हमारी ट्यून होती है, बच्चे की एटलीस्ट उस वक्त ट्यून हो रही होती है। जब उसको पता होगा कि यार अल्लाह के नबी से बड़ा अल्फानी दुनिया ने देखा, तब उसको पता चलेगा कि किस तरीके से अपनी हर चीज को मॉनिटर करना है। और अगर जिन बच्चों को भी बताया गया ना, उन बच्चों की एक एक अदा के अंदर सुन्नत झलकती है, क्योंकि बच्चा खालिस होता है, वो उसी तरीके से फिर अपनी मैनिफेस्टेशन करता है। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। और फिर आपकी वही बात आती है कि ये पेरेंट्स का काम है। स्टोरी कौन बताएंगे? पेरेंट्स बताएंगे जी। आपके घर के बड़े जो हैं वो बच्चे को बताएंगे, और वो हर रोज़ बताएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको खुद भी पता हो, उनको खुद भी उन्होंने स्टडी किया होगा, तभी वो बताएंगे। ना सिर्फ ये कि स्टोरी पता हो, बल्कि स्टोरी टेलिंग भी आती है। सैयदना हुसैन कहते हैं, मैं 4 साल में हर अरब के बच्चे को 4 साल से मगाजी सिखाना शुरू कर दिया रहता था, वज़नों की कहानियां सुनाता। अब उनके कल्चर में वो जरीपन भी था ना, तो वो मैच करता था। हमारे कल्चर में सिर्फ जरीपन नहीं है, मगर है इतना तो है। पाकिस्तान आर्मी की किसना पूजा करता है पाकिस्तानी, समझ रहे? तो जरीपन तो है, मगर हमारे साथ अब इमोशनल साइड भी है, जो सॉफ्टवेयर साइड है, वो हमारे कल्चर में वो भी डाल के दें। प्रोफेसर की क्या क्या रंग है माशाल्लाह, तो वो हर रंग में थ्रू अल्फा आएगा। ये ना हो कि आपने कोई एक रंग दे दिया और किसी और रंग में वो दूसरा हीरो ढूंढ रहा हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा स्पेक्ट्रम देना उसको कि इंसान के ये फ्लेवर्स होते हैं, हर फ्लेवर में अल्लाह के नबी सबसे ऊपर है। बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाप के लिए हम तर्ज में देखते हैं, लीडर के देखते हैं, वॉरियर के। तो ये वाकई में आपकी बिल्कुल बात है। मगर इसकी ना जो क्यूरियोसिटी बिल्डिंग है ना, वो माँ और बाप का काम है। बच्चा क्यूरियस होता है, उसको मेंटेन रखना है कि उसकी क्यूरियोसिटी मेंटेन करें। कहीं बोरिंग किस्म की कहानियां ना सुनाए। मैंने देखी है वो कायदों में, जो किताबों में प्रोफेसर की कहानियां